السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور اسی میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کے کسی کونے میں ہم رہیں، مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں، دقتیں ہر جگہ ساتھ رہیں گی، لیکن ہم یہاں جو 1 سال 2 سال یا 5 سال 10 سال جتنے دن بھی خانقاہ میں گزارے ہیں، ہمارے شیخ نے جو ہماری تربیت کی، اساتذہ کرام نے جو ہمیں تعلیمیں دی، ہم یہاں سے نکل کر کے کس حد تک اس پر عمل کر پا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک بات پیش کرنے کی بات کی کہ دنیا کے کسی کونے میں رہے، بہرحال مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصیبتیں درپیش ہیں ہر شخص کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، کسی کے ساتھ کم ہیں۔ تو شیخ کے مجلس کی ایک بات میں اسی مصیبت کے تناظر میں کہنا چاہوں گا۔ حدیث پاک ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن دوران گفتگو شیخ کی بارگاہ میں ایک نئی بات مجھ کو سننے کو ملی تھی جو ابھی بھی وہ ذہن میں محفوظ ہے، میں اسی بات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ شیخ نے فرمایا تھا کہ یہ بنی الاسلام علی 5، یہ 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ جسم کے مانند ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، بنی الاسلام علی 4، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ اور انہوں نے حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا امیر المؤمنین مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الایمان علی 4 دعائم، کہ اسلام کی بنیاد 4 امور پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی الصبر، صبر کرنا، والیقین، اور یقین، اور جہاد، اور عدل، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو یہ بات شیخ نے اپنے مجلس میں کسی اپنے خاص مرید و معتقد کو فرما رہے تھے، اور وہ بات ابھی بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ شیخ فرما رہے تھے کہ دیکھیے، یہ جو اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، یہ جسم کے مانند ہیں، اور یہ 4 چیزیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے حدیث میں، یہ روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پر عمل پیرا ہے، اس کے ساتھ یہ 4 چیزیں اگر نہیں ہیں، تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، صرف جسم ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ 4 چیزیں ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو دنیا کے جس کونے میں ہم رہیں، ہمیں مصیبتوں سے بہرحال 2-4 ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس وقت ہم شیخ کے مشن پر کس طریقے سے ڈٹ جائیں، کس طریقے سے عمل کر پا رہے ہیں، ہماری کس حیثیت سے تربیت ہوئی ہے، اور ہم باہر جا کر کے لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں، پیغام کیا دے رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا استاذ اس کا ذوق مطالعہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا استاذ اس کا ذوق ہے۔
اگر علم کا ذوق آپ کے پاس ہے تو وہی آپ کا سب سے بڑا استاذ ہے، راستہ خود بخود وہی آپ کا نکال دے گا۔ اگر ذوق آپ کے پاس نہیں ہے تو خانقاہ میں 5 سال 10 سال 15 سال بھی اگر آپ گزار لیں اور یہاں سے نکل جائیں، ذوق نہیں ہے تو پھر وہ رہنا آپ کا 5 سال 10 سال بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم یہاں سے نکلنے کے بعد بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے اندر وہ ذوق جو شیخ نے بنیاد رکھی ہے اس خانقاہ کی، وہ ذوق ہم بیدار کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان۔ اور ہمارے اساتذہ کرام جو علم پر ابھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ہماتن ہما وقت، ہم اس مشن کو بھی اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ دور قلم کا ہے اور علم کا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو لوگ خود بخود آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جایا کرے گا۔ اور یہ ایک بات، عارف محمد خان صاحب آئے تھے خانقاہ میں بھی اس مجلس میں مجھے بھی شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، تو وہ اسی صبر کے تعلق سے براک اوباما کی مثال پیش کیے تھے۔ اس مثال کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں گوروں کی حکومت تھی اس وقت، کالوں کی حکومت نہیں تھی۔ کس طریقے سے کالوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، کس طریقے سے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو انہوں نے مثال پیش کی تھی کہ براک اوباما کی جو ماں تھی وہ آئرش تھی، اور ایک مرتبہ میں شارٹ کٹ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، ایک مرتبہ وہ آ رہی تھی ٹیوشن پڑھ کر کے، تو گھر کا کچھ فاصلہ تھا، دوری تھی، تو آ رہے تھے تو گوروں نے بہت زیادہ گندے گندے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ اس طریقے سے ایک جوان لڑکی کو اگر کہا جائے تو آپ سوچئے ان کے دل پر کیا بیتتا ہوگا۔ وہ جب گھر آتی ہے تو آنے کے بعد ان کے والد سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ ان کے والد صاحب دیکھتے ہیں، سمجھ گئے کہ گورو نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا، تو ان کے والد کہتے ہیں ڈونٹ انویسٹ یور انرجی، اپنی انرجی کو فالتو چیزوں میں صرف مت کرو، علم میں لگاؤ۔ اور دیکھیے وہی ماں ہے، اور براک اوباما کتنے سال بعد یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کے بعد پھر حکومت آئی کالوں کی۔ تو آج ہمیں جو ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے شیخ کے مشن کو اگر ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، خانقاہ کے مشن کو اگر ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے اساتذہ کی مرادوں کو اگر ہم آگے لے کر کے جانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم صبر کریں، استقامت اپنائیں، اور یہ جتنی چیزیں میں ابھی ذکر کیا، ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز خراب لگے تو ان کو چھوڑ دیں اور اچھی چیزیں رکھ لیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ شیخ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔